پی ٹی آئی ارکان کو وزیر اعلیٰ مریم نواز کی تقریر کے دوران احتجاج مہنگا پڑ گیا۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان نے اپوزیشن کے 26 ارکان کو معطل کر دیا۔ اسمبلی میں توڑ پھوڑ پر 10 ارکان کو 20 لاکھ روپے سے زائد جرمانہ بھی کر دیا۔ معطل ارکان کی نااہلی کے لیے الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھجوانے کا بھی اعلان۔ اسپیکر ملک احمد خان نے کہا کہ کارروائی ایوان میں ہنگامہ آرائی، نعرے بازی، دھکم پیل اور دستاویزات پھاڑنے پر کی گئی۔ اپوزیشن کا احتجاج کرنا حق ہے، لیکن غنڈہ گردی اور گالیاں دینا کسی کا حق نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی تقریر کے دوران گالم گلوچ اور ہلڑ بازی کی گئی۔ اپوزیشن کا رویہ افسوسناک تھا۔ ایوان کی حرمت کو برقرار رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ معطل رکن امتیاز علی کا اسپیکر پر جانبداری کا الزام۔ بولے ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ جب سال اسمبلی میں نہیں آئیں گی تو احتجاج تو ہوگا۔ سانحہ سوات سے ڈسکا کی فضا سوگوار۔ شہر میں 3 مقامات پر 8 افراد کی نماز جنازہ ادا۔ ہراں کشکبار افسوسناک حادثے میں جاں بحق ہونے والی روبینہ اور 2 بیٹیوں شرمین اور تزمین کی نماز جنازہ دارالعلوم مدینہ ڈسکا کلاں میں ادا کی گئیں۔ بہن بھائی ایان اور آئمہ کی نماز جنازہ سنبڑیال روڈ عیدگاہ پر پڑھی گئی۔ 3 بہنوں اجوا، میرب اور مشال کی نماز جنازہ نور مسجد کے باہر کالج روڈ پر ادا کی گئی۔ 7 سالہ انفال کی لاش بھی مل گئی۔ میت سوات سے ڈسکا روانہ۔ نماز جنازہ شام کو ادا کی جائے گی۔ دوسری جانب مردان سے تعلق رکھنے والے اشال اور فرمان کی نماز جنازہ کلی رستم میں ادا کی گئی۔ خیبر پختونخوا حکومت کا سانحہ سوات میں جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے فی کس 15 لاکھ روپے امداد کا اعلان۔ چیف سیکرٹری شہاب علی شاہ نے سوات پہنچ گئے۔ فضا گٹ بائی پاس پر حادثے کے مقام کا معائنہ کیا۔ دوسری جانب دریائے سوات میں بہہ جانے والے لاپتہ افراد کی تلاش جاری۔ ایک اور لاش نکال لی گئی۔ پاک فوج کے دستے بھی ریسکیو 1122 کے ہمراہ امدادی کارروائیوں میں شریک۔ خیبر پختونخوا حکومت نے تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی بھی تشکیل دے دی۔ کمیٹی 7 روز میں جواب جمع کرائے گی۔ گورنر خیبر پختونخوا نے سانحہ سوات کا ذمہ دار وزیر اعلیٰ گنداپور کو قرار دے دیا۔ فیصل کریم کنڈی نے سانحہ سوات کا مقدمہ وزیر اعلیٰ گنداپور کے خلاف درج کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا 2 گھنٹے تک لوگ طوفانی لہروں کا مقابلہ کرتے رہے، ہیلی کاپٹر کیوں نہیں پہنچا، ذمہ دار کون ہے؟ سیاحت کا قلمدان بھی علی امین گنداپور کے پاس ہے، انہیں خود ہی مستعفی ہو جانا چاہیے۔ سانحے کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ سانحہ سوات کے وقت وزیر اعلیٰ کے پی اڈیالہ میں ملازمت کر رہے تھے۔ 2022 میں بھی لوگ امداد کے لیے بلاتے رہے لیکن کوئی نہیں پہنچا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے سانحہ سوات پر کے پی حکومت کو نشانے پر رکھ لیا۔ کہا اس سانحے سے بچا جا سکتا تھا۔ ریسکیو صرف تب استعمال ہوتی ہے جب انہوں نے وفاق پر چڑھائی کرنی ہو۔ یہ صرف علیمہ خان کو بچانے کے لیے طیارہ اڑاتے ہیں۔ صوبائی وزیر نے کے پی حکومت کے فنڈز کے آڈٹ کا مطالبہ کر دیا۔ شہر قائد میں بادلوں کے ڈیرے گلستان جوہر، یونیورسٹی روڈ، سہراب کوٹ، گلبرگ اور اطراف میں وقفے سے بارش۔ نمائش گرو مندر، پٹیل پاڑا، شاہراہ فیصل، پی سی ایچ ایس اور ملحقہ علاقوں میں بوندا باندی۔ سمندر کی لہروں نے برسات کو مزید خوبصورت کر دیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد لطف لینے پہنچ گئی۔ دوسری جانب میاں والی اور خانپور میں تیز بارش، نشیبی علاقوں میں پانی جمع۔ اسلام آباد میں سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی۔ لاہور میں بارشوں کا سلسلہ تھم گیا، ہوائیں چل پڑی۔ پنجاب اور سندھ میں بارشوں کے دوران حادثات میں 19 افراد جاں بحق، 56 زخمی۔ پی ڈی ایم اے نے بارشوں اور آندھی کے باعث حادثات کی رپورٹ جاری کر دی۔ پنجاب میں حادثات کے دوران 12 افراد جاں بحق اور 39 زخمی ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق جاں بحق افراد کے لواحقین کی مالی معاونت کی جائے گی۔ پی ڈی ایم اے سندھ کے مطابق بارشوں کے دوران 7 افراد جاں بحق، 17 زخمی ہوئے۔ آسمانی بجلی گرنے سے عمرکوٹ تھر پارکر میں 2 افراد جان سے گئے۔ حیدرآباد میں مدرسے کی عمارت گرنے سے 2 بچے جاں بحق، 16 زخمی ہوئے۔ بدین میں دیوار گرنے اور کرنٹ لگنے سے 2 افراد، جبکہ خیرپور میں دیوار گرنے سے 1 شخص۔ سفارتی محاذ کے بعد عدالتی محاذ پر بھی بھارت کو شکست فاش۔ سندھ طاس معاہدے پر ثالثی عدالت نے پاکستان کی تائید کر دی۔ فیصلے میں کہا بھارت کا معاہدہ یک طرفہ معطل کرنے کا اقدام درست نہیں۔
عدالت نے سندھ طاس معاہدے کا بغور جائزہ لیا، کہیں بھی یک طرفہ طور پر معطلی کی شک شامل نہیں۔ ثالثی عدالت نے مستقل عدالت برائے انصاف کے تحت فیصلہ دیا۔ بھارت کی ثالثی عدالت سے کارروائی معطل کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ پاکستان کا فیصلے کا خیر مقدم۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارت کی جانب سے معاہدے کو یک طرفہ معطل کرنے کا اقدام غیر قانونی قرار دینا خوشائند ہے۔ پاکستان تمام تصفیہ طلب مسائل پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ ثالثی کا فیصلہ پاکستان کے موقف کی جیت ہے۔ بھارت سندھ طاس معاہدے کو معطل نہیں کر سکتا۔ سینیٹر شری رحمان نے ثالثی عدالت کا فیصلہ خوشائند قرار دے دیا۔ کہا عالمی عدالت کے فیصلے نے مودی سرکار کو آئینہ دکھایا۔ سندھ طاس معاہدہ قائم رہے گا۔ بھارت کو عالمی قوانین کا احترام کرنا ہوگا۔ شازیہ مری بولیں، بلاول بھٹو نے عالمی سطح پر انڈس واٹرز پر پاکستان کا مقدمہ بھرپور انداز میں اٹھایا۔ عالمی عدالت میں بھی پاکستان کا موقف درست قرار پایا۔ بھارت کی ذمہ داری کو راہ فرار اختیار کرنے نہیں دیں گے۔ پاکستان نیول اکیڈمی پی این ایس رہبر میں 123ویں مڈ شپ مین پاسنگ آؤٹ پریڈ، 31ویں شارٹ سروس کورس کی کمیشننگ پریڈ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پروقار تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ نیوی کے چاقو چوبند دستے کی فیلڈ مارشل کو سلامی۔ آرمی چیف نے پریڈ کا معائنہ بھی کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس میں اعزازات تقسیم کیے۔ بہترین کارکردگی پر کیڈٹ عبدالرحمان کو اعزازی شمشیر سے نوازا گیا۔ تقریب میں غیر ملکی مہمانوں نے بھی شرکت کی۔ صدر ٹرمپ نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو جھوٹا قرار دے دیا۔ کہا ایک ایماندار شخص کے لیے جھوٹ بولنا مناسب نہیں۔ آیت اللہ خامنائی کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسرائیل سے جنگ جیت گئے؟ میں نے ایرانی سپریم لیڈر کو بچایا اور انہوں نے میرا شکریہ تک ادا نہیں کیا۔ ایران کو عالمی نظام میں واپس آنا ہوگا ورنہ حالات ان کے لیے مزید خراب ہوں گے۔ مزید کہا غزہ میں آئندہ ہفتے تک جنگ بندی ہو جائے گی۔ پاکستان، بھارت اور اسرائیل ایران کے بعد روانڈا اور کانگو میں بھی جنگ بندی کرا دی۔ دنیا میں امن قائم کرانے پر لوگ مجھے سراہتے ہیں۔ کانگو کے وفد کا بھی ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کرنے کا اعلان۔ صدر ٹرمپ ایران سے ڈیل میں واقعی سنجیدہ ہیں تو سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے لیے مہذب لہجہ اختیار کریں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا امریکی صدر کو اہم مشورہ۔ سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں عباس عراقچی نے کہا، ہم اپنی قدر جانتے ہیں اور اپنی آزادی کو عزیز رکھتے ہیں۔ ہم کبھی کسی کو اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ مزید کہا کہ ہمارے میزائلوں سے بچنے کے لیے اسرائیل کے پاس امریکہ جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اسرائیل سے جنگ میں شہید ہونے والے ایرانی کمانڈرز اور جوہری سائنسدانوں کی نماز جنازہ ادا۔ تہران میں نماز جنازہ کا عظیم الشان اجتماع، ملک بھر سے ہزاروں افراد کی شرکت، شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ شہید ایرانی کمانڈرز اور جوہری سائنسدانوں کی سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کینیڈا کے ساتھ تجارتی بات چیت ختم کرنے کا اعلان۔ کہا کینیڈا نے امریکی ٹیکنالوجی کمپنیز پر ڈیجیٹل سروسز ٹیکس لگا دیا۔ کینیڈا کی جانب سے ٹیکس امریکہ پر براہ راست اور واضح حملہ ہے۔ فوری طور پر کینیڈا کے ساتھ تمام تجارتی بات چیت ختم کر رہے ہیں۔ آئندہ 7 روز میں کینیڈا پر امریکی تجارتی ٹیرف کا اعلان کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کا تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں کو دینے کا حکم۔ نظر ثانی درخواستیں منظور۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار۔ آئینی بینچ نے 7-3 کی اکثریت سے 12 جولائی کا حکم کالعدم قرار دے دیا۔ اتحادی حکومت کے لیے 2/3 اکثریت کا راستہ ہموار۔ قومی اسمبلی کی 22 اور صوبائی اسمبلی کی 55 نشستیں حکومتی اتحاد کو ملیں گی۔ قومی اسمبلی میں نون لیگ کو 14، پیپلز پارٹی کو 5، جے یو آئی کو 3 مخصوص نشستیں ملیں گی۔ پنجاب اسمبلی میں نون لیگ 23، پیپلز پارٹی 2 مخصوص سیٹیں سمیٹے گی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں جے یو آئی کو 10، نون لیگ کو 7 مخصوص نشستیں ملیں گی۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کو 2، ایم کیو ایم کو 1 مخصوص نشست ملے گی۔ مخصوص نشستوں کا فیصلہ ملک میں رائج نظام انصاف کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم نے ایسے فیصلوں کی راہ ہموار کی۔ مشیر کے پی بیرسٹر سیف نے کہا کہ ملک میں اب آئین و قانون نام کی کوئی چیز باقی نہیں۔ مخصوص نشستوں کا فیصلہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے فیصلے سے بھی
ज्यादा बदतर साबित होगा। सियासी माफिया ने अदलिया को अपनी सियासत की भेंट चढ़ा दिया। जाली हुक्मरानों ने एक शख्स से बुग़्ज़ में पूरे मुल्क के निज़ाम इंसाफ को दांव पर लगा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने ट्रांसफर केस का फैसला चैलेंज कर दिया। वकील मुनीर मलिक ने इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। इंट्रा कोर्ट अपील के फैसले तक 19 जून का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर को दुरुस्त करार दिया था। 5 रुकनी बेंच ने सीनियरिटी का मामला सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया था। वज़ीर आला मरीम नवाज का जनूबी पंजाब के अजला को ज़्यादा ई बसेस देने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। महकमा ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला मरीम नवाज के दूर दराज अजला को तरजीही बुनियादों पर इलेक्ट्रिक बसेस फराहम करने की हिदायत। 24 अजला को 240 बसें मिलेंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, हर नई चीज़ बड़े शहरों को देने का कल्चर तब्दील करना है, देहात को बड़े शहरों के बराबर लाएं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद ब्लू एरिया में नादरा की मेगा सेंटर का अचानक दौरा। फराहम करदा सहूलियात का जायजा। शहरियों से मुलाकात में शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात बनवाने के वक्त के बारे दरियाफ्त किया। शहरियों ने बताया, अब इन्हें इंतजार नहीं करना पड़ता, अमला भी ताउन करता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शिफ्ट इंचार्ज और अमले को शाबाश दी। जदीद खुदकार मशीन का मुआयना भी किया। सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद शादी चंद माह बाद ही तलाक में बदल गई। ट्यूनिस की 19 साला संदा यारी की फेसबुक पर दोस्ती के बाद लियारी के आमिर से शादी। चंद माह बाद शोहर ने तलाक दे दी। बेयारो मददगार लड़की मदद की तलाश में लियाकताबाद विमन थाने पहुंच गई। कहा, पाकिस्तानी वीज़ा ख़त्म हो चुका। शोहर ने साथ रखने से इनकार कर दिया। वतन वापसी के अखराजात भी नहीं। हुकूमत पाकिस्तान एग्जिट परमिट जारी करे ताकि वापस जा सकूं। अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी का क्रेडिट ट्रंप को दे दिया। रूसी सदर का कहना है, डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों से रूस और अमरीका के ताल्लुकात मुस्तहकम होना शुरू हो गए हैं, जिस पर उनके शुक्रगुजार हैं। सदर पुतिन ने अमरीकी हम मनसब के साथ मुलाकात की ख्वाहिश भी जाहिर कर दी। जनेवा में कश्मीरियों का मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। सैकड़ों कश्मीरियों का अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर मुजाहरा। जम्मू कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे की मजम्मत। मुजाहिरीन ने इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों की तरफ तवज्जो दिलाते हुए जगराफियाई तब्दीलियों और RSS के नज़रियात पर मबनी एजेंडे पर तशवीश भी जाहिर की। और स्विट्ज़रलैंड में समर फेस्टिवल अपने उरूज पर। शहर शहर गांव गांव मौसीकी और रंगो नूर के मेले। ओल्टन में सजा छतरियों वाला म्यूजिक फेस्टिवल। हर तरफ खुशियों का समा। डीजे की परफॉर्मेंस पर शायकीन का डांस। रेस्टोरेंट्स भी शायकीन से खचा खच भर गए।